وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور ہم نے بھیجا ہے بہت سی امتوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل رسولوں کو، پھر ہم نے پکڑا انہیں سختیوں اور تکلیفوں سے، شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ یہاں رسولوں کی بعثت کے بارے میں ایک اہم قانون بیان ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں انبیاء نہیں بلکہ صرف رسول مراد ہیں، کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا جاتا تھا تو اس قوم کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے، لیکن اگر وہ قوم اس کے باوجود بھی نہ سنبھلتی اور اپنے رسول پر ایمان نہ لاتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی تھی، تاکہ چند دن کی جو مہلت ہے اس میں وہ خوب دل کھول کر منمانیاں کر لیں۔ پھر اچانک اللہ کا بڑا عذاب ان کو آ پکڑتا تھا، جس سے وہ قوم نیست و نابود کر دی جاتی تھی۔ یہ مضمون اصل میں سورۃ الاعراف کا عمود ہے اور وہاں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون۔ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے، اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے ان کے اعمال کو جو وہ کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار کی تنبیہات کے باوجود بھی وہ لوگ سوچنے سمجھنے اور اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے، کہ اب کھاؤ پیو عیش کرو، اب دنیا میں ہر قسم کی نعمتیں تمہیں ملیں گی، تاکہ اس دنیا میں جو تمہارا نصیب ہے اس سے خوب فائدہ اٹھا لو۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور کفر و شرک کی روش اختیار کی تھی، اور کل شکر و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دے گا؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں، پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ ان سے کہیے دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا علی الاعلان تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے۔ یہ عذاب اچانک آئے یا بتدریج، پیشگی اطلاع کے بغیر وارد ہو یا ڈنکے کی چوٹ اعلان کر کے آئے، ہلاک تو ہر صورت میں وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹھکرا کر اپنی جانوں پر ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین۔ ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہے اللہ کے خزانے، اور نہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے، اور نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ یعنی تم لوگ مجھ سے معجزات دکھانے کے مطالبات کرتے ہو اور غیب کے احوال پوچھتے ہو، لیکن کسی شخص سے مطالبہ تو کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق۔ میں نے کب وعدہ کیا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں اور الوہیت میں میرا حصہ ہے؟
میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے اور مجھے مامور کیا گیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کر دوں، اور وہ کام میں کر رہا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، کہیے تو کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور دیکھنے والے؟ تو کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟